بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دو ایشوز کے اوپر بات کروں گا، اور ایک تو بڑے ہی مطلب ہے کہ نازک سا ایشو ہے، اور وہ ہے کہ کامران خان صاحب جو بڑے ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں، دنیا نیوز میں ہوتے ہیں، ان کے لیڈنگ اینکر پرسن ہیں، انہوں نے کل ایک ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے مارشل لاء کی بات کی، اور وہ کس حوالے سے بات کی وہ میں ٹویٹ بھی آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، پھر میری کیا معلومات ہیں تو اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کر لیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو میں بات کروں گا وہ اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کے اوپر، یعنی کہ جس طرح کے کیا سینٹیمنٹ ہے مارکیٹ میں، اور پھر آگے کیا ہو سکتا ہے، اس کے اوپر میں آپ سے انشاءاللہ تعالی یہ بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے کامران خان صاحب کا کل کا ٹویٹ ہے، وہ میں سب سے پہلے آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور یہ کوٹ ان کوٹ مطلب وہ کر رہے ہیں، جو وہ بات مطلب ہے کہ جو کر رہے ہیں کامران صاحب، انہوں نے اس طرح کی بات کی کہ کامران صاحب مارک مائی ورڈز، if the current political mess is not fixed rapidly, the country is just a decimal away from martial law۔ یہ کامران خان صاحب کو یہ کوئی کہہ رہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کون کہہ رہا ہے کہ a very important highly placed گورنمنٹ آف پاکستان آفیشیل ٹولڈ می a few days back۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی سینئر گورنمنٹ سرکاری افسر نے مجھے کچھ دن پہلے بتایا کہ کامران صاحب میرے الفاظ نوٹ کر لیں کہ اگر یہ اس وقت جو پاکستان کے جو سیاسی صورتحال ہے، یعنی جو بدمزگی ہے یا پولیٹیکل میس جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں کہ وہ ہے، اگر اس کو فوری طور کے اوپر حل نہ کیا گیا تو یہ جو ملک ہے یہ صرف ایک ڈیسیمل اوے ہے، بہت ہی مطلب ہے کہ قریب ہے مارشل لاء کے، ایک نقطہ دور ہے مارشل لاء سے۔ تو یہ انہوں نے بات کی، اور پھر یہ بات کر کے تو انہوں نے آگے چل کے کہا کہ نیکسٹ NSC نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہے could well be a decisive event، وہ ایک ڈیسائسو ایونٹ ہوگا۔ اب ظاہر ہے یہ ان کی جو بات تھی اس نے کافی آئی بروز ریز کیے، اور اب ظاہر ہے کامران خان صاحب کے اسٹیچر کا جب بندہ اس طرح کی بات کرے تو آپ کو سیریسلی لینا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ کیا اس طرح کے حالات ہیں کہ نہیں۔ ہر ایک کے اپنے سورسز ہوتے ہیں، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ڈیفنس میں بھی ہوتے ہیں، سول میں بھی ہوتے ہیں، اور مارشل لاء کی جب بات ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ مارشل لاء کا ایک دم سے نہیں لگتا، ظاہر ہے ایک پلاننگ کی جاتی ہے، اور اس میں بڑی سیکرٹ قسم کی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگوں کے درمیان میں یہ ساری جو یہ ڈسکشن ہوتی ہے، بہت کم لوگوں کے درمیان، 3-4 لوگوں کے درمیان ڈسکشن ہوتی ہے، اور پھر اگر کوئی اس قسم کی بات انکانسٹیٹیوشنل آپ اگر سورٹ کرنا چاہیں آئین کو تو پھر وہ اس طرح سے ہوتا ہے، اور ماضی بھی ہمارا یہی بتاتا ہے۔ اور اگر آپ نے جو فارمر چیئرمین جب نیب بھی رہے، پھر چیف CGS بھی رہے، شاہد عزیز صاحب، لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز صاحب، اگر آپ نے ان کی کتاب پڑھی ہو اس میں بھی انہوں نے لکھا کہ 4-5 لوگوں کے درمیان یہ سب ڈسکشن جب مارشل لاء لگایا تھا جنرل مشرف نے، تو انہوں نے کولمبو جانے سے پہلے وہ 4-5 لوگوں کے درمیان میں یہ ساری ڈسکشن ہوئی تھی، اور فائنل ہو گیا تھا کہ جی یہ مارشل لاء ہم نے لگانا ہے، اور مطلب ہے کہ اور وہ کس طریقے سے کہ اگر جنرل مشرف کو اتارا گیا، ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا نواز شریف صاحب نے، تو ہم یہ والا سارا ایکشن لے لیں گے، اور تمام ایکشن کی تمام تیاری، سب چیزیں، اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس، ہر چیز وہ جنرل مشرف صاحب پاکستان کو چھوڑنے سے پہلے بینگ آرمی چیف وہ سب کچھ وہ فائنل کر کے جا چکے تھے، اور یہ ویل پلان سب کچھ اس طرح سے تھا۔ تو اب یہ ہے کہ جی یہ بات انہوں نے کی کامران خان صاحب نے، میری ویسے ایک ہوتا ہے نا سنگن ہوتی ہے، وہی بات ہے، اگر ایسی بات ہو تو وہ بڑی سیکرٹ ہوتی ہے، لیکن میں ویسے ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو، میں کوئی ایسی چیز اس لیے نہیں دیکھ رہا کہ ایک ہوتا ہے نا کہ جی پولیٹیکل جو سیاسی حالات ہیں اس سے تو ظاہر ہے بہت سے لوگ پریشان ہیں کہ کس قسم کے سیاسی حالات ہیں، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، واٹ ایور لوگوں کے ویوز ہیں، نہیں ظاہر ہے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، اکانومی کے سب سے بڑا مسائل ہیں، لیکن اینی ہاؤ کہ جی کیا اس طرح کے حالات میں فوج مارشل لاء لگا سکتی ہے، اور اس کو اگر مارشل لاء لگاتے ہیں تو ان کو اس سے کیا ملے گا، وہ کیا اس صورتحال کو ٹھیک کر لیں گے؟ کیا آلریڈی فوج کے بارے میں جو سینٹیمنٹ ہے وہ اس قسم کا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ فوج آ جائے؟ تو یہ سب ساری چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں، اور تو مجھے تو ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو مجھے نہیں کوئی ایسا چانس نظر آ رہا، اور پھر یہ کہ مجھے اتنا پتہ ہے کہ حکومت کے ساتھ کم از کم فوج کے تعلقات، اس وقت کی جو حکومت ہے ان کے ساتھ حکومت کے تعلقات اچھے ہیں، اور اس میں کوئی ایسی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی کہ جو اس حد تک معاملات چلے جائیں کہ مارشل لاء کی طرف مطلب ہے کہ یہ ملک چلا جائے، مجھے اس قسم کے چانس نظر نہیں آ رہے۔ رات کو ویسے رانا ثناء اللہ صاحب کی میں بات سن رہا تھا
وہ ٹیلی ویژن چینل میں جیو میں میرا خیال ہے ان کو میں دیکھ رہا تھا، تو وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ اس قسم کی، ان سے بھی پوچھا گیا یہ والی سوال، یہ ٹویٹ بھی ان سے ڈسکس ہوا، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ نہیں، اس قسم کی بات کوئی چانس نہیں، کوئی ایسی چیز حالات نظر نہیں آ رہے۔ میری جو معلومات یہ ہیں وہ یہ ہیں کہ آرمی چیف از ناؤ فلی پریپیئرڈ، انہوں نے اب ظاہر ہے نومبر اینڈ میں انہوں نے چلے جانا ہے، اور بہتر یہی ہے، ظاہر ہے وہ انہوں نے چلے جانا ہے، میری معلومات یہی ہے، سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ نیوٹرلٹی کا ایک انوائرمنٹ چھوڑ کے جائیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اور یہ مطلب ہے کہ تاکہ جو نیکسٹ آرمی چیف ہوں گے ان کے لیے جو حالات، جو نیکسٹ اسٹیبلشمنٹ جب آ جائے گی تو اس کے لیے حالات اس قسم کے ہوں کہ وہ ان کو ایک ایسا ماحول ملے کہ جو نیوٹرلٹی ہی ہو، اور ان کے لیے بھی یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ نیوٹرلٹی کو لے کے آگے چلیں، بیکاز اگر نیوٹرلٹی میں دوبارہ کمپرومائز ہوا اور پھر وہی سیاسی جوڑ توڑ میں اگر اسٹیبلشمنٹ ایسے ہی کرتی رہی جیسے ماضی میں ہوتا رہا، تو پھر میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا نقصان ظاہر ہے فوج کو بھی ہے، اس کا نقصان اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہوگا اور پاکستان کو بھی ہوگا۔ تو باقی یہ جو کامران خان صاحب نے لکھا ہے کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہے یہ ڈیسائسو ایونٹ ہوگا آج کا، یہ پرائم منسٹر نے اپنی چوائس سے بلایا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں یہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے، دو ایشوز اس میں پرائمریلی ڈسکس ہوں گے، ایک تو یہ جو آڈیو لیک کا ایشو ہے یہ ڈسکس ہوگا، اور دوسرا ایشو ڈسکس ہوگا اکانومی کے جو حالات ہیں اس کے اوپر ہوگا۔ اور میرا خیال ہے آج چونکہ اسحاق ڈار صاحب نے اوتھ بھی لے لیا فائنانس منسٹر کا، اور وہ پہلے کیبنٹ کی میٹنگ میں جائیں گے اور پھر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں بھی وہ ظاہر ہے اس کے بھی ممبر ہیں، فائنانس منسٹر ممبر ہوتا ہے اس کا، تو وہاں پہ بھی جائیں گے۔ سو اس لحاظ سے یہ میٹنگ ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ ہے، لیکن آئی ڈونٹ سی کہ یہ ڈیسائسو ایونٹ ہے۔ میرا خیال ہے کہ کامران خان صاحب کو جو بھی ہائیلی پلیسڈ گورنمنٹ کے جو آفیشل ہیں جنہوں نے یہ بات بتائی ہے، شاید ایگزیجریٹ انہوں نے زیادہ کر دیا ہوگا۔ اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ بہت سے لوگ جو مختلف سرکار میں بھی اور ادروائز بھی اگر فرض کریں کہ وہ عمران خان صاحب کی محبت میں گرفتار ہیں، تو اس محبت میں وہ کسی بھی لیول کے اوپر مطلب لوگ جاتے ہیں، اور اس طرح کی بات جو یہ والی بات ہے نا کہ یہ مارشل لاء بھی لگ سکتا ہے، تو اس طرح کی بات مطلب ہے کہ انفارچونیٹلی ان کی محبت میں آ کے لوگ بہت سی یہ بات کرتے ہیں، لیکن آئی ڈونٹ سی اینی چانس، کوئی مارشل لاء کا چانس میں نہیں دیکھ رہا۔ اچھا، اس کے علاوہ اب جو دوسری بات اہم ہے جو میں بات کر رہا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب کی واپسی ہو گئی تقریباً 5 سال کے بعد، وہ واپس آ گئے، اور وہ ابھی آج کورٹ کے سامنے بھی، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے سامنے بھی انہوں نے اپنا اپلیکیشن دے دی، مطلب اپنے آپ کو انہوں نے سرنڈر کر دیا اب، اور انہوں نے جیسے کہ کل آپ نے دیکھا کہ سینٹ کی جو ممبرشپ ہے اس کا اوتھ بھی لے لیا، آج وہ وزیر بھی بن گئے، اور ان کے آنے کی خبر کے ساتھ ہی جو بہت اچھی بات وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ڈالر ہے جس طریقے سے وہ اوپر جا رہا تھا وہ واپس آنا شروع ہوا، اور ابھی تک تقریباً کوئی ہر روز 3-4 روپے جو ہے وہ ڈالر 2-3-4 روپے یہ ڈالر ہر روز مطلب ہے کہ وہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہ ان کا فوکس بھی ہے، وہ یہ کہتے بھی ہیں کہ جی یہ جو اس وقت جو ڈالر اور روپے کا جو پیرٹی ریٹ ہے یہ بڑا انفیئر ہے، اور اس کو 200 سے نیچے آنا چاہیے، اور اب اس کے لیے وہ کتنا کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ مجھے اتنا پتہ ہے کہ ایک تو بہت محنت کرتے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے پہلے بھی جیسے پاکستان کی اکانومی کے لیے جو بھی حالات ہیں اس میں جس قسم کا بھی رول کیا، ان کے اوپر آج دو یہ لوگ آبجیکٹ کرتے ہیں کہ جی ڈالر کا ریٹ کو نیچے رکھنے کے لیے وہ جو ہے وہ ڈالرز مارکیٹ میں مطلب ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ پرووائڈ کیا مارکیٹ کو ماضی میں، جو یہ ہے کہ جی اس سے، اور جس سے یہ کہ جی ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ جس طرح بہتر ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے، تو لیکن یہ ہے کہ جی ان کا اپنا ایک کام کرنے کا سٹائل ہے، اپنا ان کا ایک اکانومی کو سنبھالنے کا اپنا ایک ان کا ظاہر ہے جو ہے وہ طریقہ کار ہے، جس میں وہ ڈیفینیٹلی جو ماضی میں جتنی دفعہ وہ نظر آئے ہمیں کامیاب نظر آئے، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ اب یہ چیلنجز ہیں، وہ محنت بھی کرتے ہیں اور پھر وہ پرسو بھی کرتے ہیں، وہ ایسا نہیں ہوگا کہ جی فرض کریں کہ جی پیسہ اسمگل ہو رہا ہے، ڈالر اسمگل ہو رہا ہے اور پھر سٹے بازی ہو رہی ہے اور پھر خاموش بیٹھے رہیں گے اسحاق ڈار صاحب، ایسا نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے ایک اس قسم کی جو ہے وہ ایک اسٹرکٹ
فائنانس منسٹر کی اس لحاظ سے بالکل ضرورت ہے کہ جو حالات ہم نے دیکھے کہ آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کے بعد بھی اگر روپیہ ہمارا گرا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پیسہ اسمگل ہوتا رہا، پھر سٹے بازی ہوتی رہی، بینکوں کا بڑا ڈرٹی، کچھ 6 7 8 بینکوں کی بات ہے کہ انہوں نے انتہائی گندا رول ادا کیا اور اپنے منافع کے لیے انہوں نے پاکستان کو نقصان دیا اور ڈالر کا یہ جو ریٹ اوپر چلا گیا. تو امید ہے کہ ان سب جو ایریاز ہیں، یہ جو لوپ ہولز ہیں، یہ جو کمزوریاں ہیں، ان کے اوپر یہ قابو پائیں گے اور یہ سختی کریں گے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتر کریں. یہ جو حالات ہیں یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی اکانومی بہتر ہو، اور اس میں ظاہر ہے بہت بہتر ہوتا کہ حکومت اور اپوزیشن جو ہے مل کے اس کے اوپر کوئی مطلب ہے کہ ایک مذاکرات کے لیے مطلب ہے کہ بیٹھ جاتے. لیکن انفارچونیٹلی اگر ایک طرف ہمیں عمران خان کی ضد نظر آتی ہے تو دوسری طرف حکومت بھی جس طرح پہلے اگر ولنگنس ان کی تھی، اب وہ عمران خان صاحب کو نام لے کے، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ عمران خان صاحب کا نام لے کے دعوت دے دیں کہ آئیں جی مذاکرات کرتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ اب مجھے پتہ یہ نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے مطلب ہے کہ جو لیڈرشپ میں ایسے لوگ موجود ہیں، اور پی ٹی آئی کے یہ محسوس کرتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں انگیج کیا جائے. آلدو وہ اس ضد کے اوپر ابھی بھی قائم ہے کہ سب سے پہلے الیکشن کا یہ کہہ دیں ایک دفعہ کہ ہم نے الیکشن کروانا ہے تو پھر ہم انگیج ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اب الیکشن ڈیٹ کا تو نہیں وہ کہہ رہے کہ الیکشن ڈیٹ دے دے، تو الیکشن کا کہہ دیں کہ جی الیکشن، تو اس کے بعد مذاکرات کر لیں. آپ جون میں الیکشن کرا دیں، نیکسٹ ایئر آپ مئی میں کرا دیں، آپ جولائی میں کروا دیں. وہ آپس میں آپ دونوں جو حکومت اور اپوزیشن کی آپ کی مرضی ہے، کسی ڈیٹ کے اوپر آپ وہ مطلب ہے کہ آپ ایگری کر لیں کسی بھی ایک ڈیٹ کے اوپر. تو کم از کم یہ ہے کہ جب انگیج کریں گے تو یہ اکانومی کے جو حالات کی جو خراب ہیں، اس خرابی یہ دور ہونے میں اور پھر اکانومی کو بہتر ہونے میں اس قسم کا جو پولیٹیکل ایٹماسفیئر ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ جی جس میں بات چیت کے اوپر ایمفسس ہو اور پھر آپ اپنے مسائل حل کریں، اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا، اس سے پاکستان کی اکانومی کا فائدہ ہوگا، اس سے ہمیں کم از کم، اس میں عوام کا فائدہ ہے، اس میں پاکستان کا فائدہ ہے. تو باقی اللہ بہتر کرے پاکستان کے لیے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.